سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال ہے کون سی چیز ہے کہ اللہ کو اس کا خالق کہنا جائز نہیں؟ جواب ہے خنزیر۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی مسجد ہے کہ جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ جواب ہے بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی۔ سوال اس نبی کا نام بتائیں جو 300 سال تک روتے رہے۔ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے ام ایمن کون تھی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی۔ سوال پہلی وحی کس دن میں نازل ہوئی؟ جواب ہے دوشنبے۔ سوال ہے چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ جواب ہے جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کتاب کا درس دیا اس لیے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر اوقات کیسے کرتے تھے؟ جواب ہے دہاڑی پر کام کر کے۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے راحیل بنت لابان۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے فتح خیبر کے بعد۔ سوال روزے کی حالت میں اگر کسی کو تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکروہ ہو جائے گا۔ سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس صحابی نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب ہے آگ۔ سوال ہے سورہ اخلاص کا سبب نزول کیا ہے؟ جواب ہے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد اپنے رب کا نسب نامہ اور اس کا وصف بیان کرو تو یہ سورت نازل ہوئی۔ سوال شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟
جواب ہے 80,000 سال۔ سوال ہے غیر تصدیق شدہ باتیں آپس میں نہ پھیلاؤ، یہ بات کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ جواب ہے سورہ حجرات۔ سوال، فرعون کس مہینے، کس دن اور کس وقت غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم، جمعہ کے دن دوپہر کے وقت غرق ہوا تھا۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پہلی آیت سجدہ نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے سورت نجم، پہلی سورت میں جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ سوال ہے قرب قیامت میں کس ہستی کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال ہے کس شخص کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت حکیم لقمان کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب ہے مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا۔ سوال ہے مفسرین و محققین کے مطابق نماز کی جان کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے خشوع و خضوع کو۔ سوال، نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے بیٹی نے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا ذکر۔ سوال ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی سزا ملی؟ جواب ہے ان جادوگروں کو سزا ملی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے آسمانی کتاب انجیل میں صورتیں تھیں یا نہیں؟ جی ہاں، آسمانی کتاب انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک کا نام سورۃ الامثال ہے۔ سوال ہے بدھ مت کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب ہے 6 صدی قبل مسیح میں۔ سوال ہے تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔
سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس نسل سے تھا؟ جواب ہے شامی نسل سے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے 25 بار آیا ہوا ہے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب الو سے پوچھا کہ اے الو تو کھیت کی چیز کیوں نہیں کھاتا تو کیا جواب ملا؟ جواب ہے الو نے جواب دیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کے باعث جنت سے نکالے گئے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 7۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو یعنی کم کھاؤ، ڈکار نہیں آئے گی تاکہ تم حشر کے دن بھوکے نہ رہو۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے کس کو چھینک آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی تھی۔ سوال ہے سب سے آخر میں جنت میں کون سے صحابی داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا کام کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ جواب کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ سوال ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب ہے تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھی۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب ہے ہر قطرہ ایک مشق کے برابر تھا۔ سوال ہے فتح مکہ کو پرامن انقلاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خون ریز نہ ہوئی پورے عرب میں انقلاب، دلوں کی دنیا بدل گئی، عالم انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں زیر زبر اور پیش کس نے لگائے تھے؟ جواب ہے حجاج بن یوسف۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ جواب ہے بیوی کے راز بتانے والا۔
سوال: کس بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا قرآن مجید مکہ بھیجا تھا؟ جواب ہے بابر۔ سوال ہے کس صورت میں مردہ کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ سوال ہے کون سے نبی صرف 33 سال دنیا میں رہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی۔ جواب ہے فاطمہ بنت اسد۔ کون سے 5 گناہ کرنے والے پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ 5 گناہ جن سے انسان پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں: سود کھانے والے پر، کسی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی پر جادو کرنا یا کروانا، کسی کو ناحق تکلیف دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان 5 گناہ کرنے والے بندے سے رزق چھین لیتا ہے۔ سوال ہے وبائی مرض مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یا عذاب؟ جواب ہے رحمت۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب ہے برق۔ سوال ہے اسود انسی کس ملک کا رہنے والا تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے فیصل مسجد۔ سوال ہے جہنم پر کتنے فرشتے یعنی دروگا ہیں؟ جواب ہے جہنم میں 19 فرشتے دروگا مقرر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ اپنی خطا پر روتے رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اپنی خطا پر روتے رہے۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کتنے سال سونے کے بعد بیدار ہوئے؟ جواب ہے 100 سال۔
سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب ہے 950 سال۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال ہے سب سے آخری میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص بات کہی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہے۔ سوال ہے شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال رہا تھا؟ جواب ہے 40,000 سال تک۔ سوال ہے علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 21 اپریل 1938 کو۔ سوال فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب ہے 7ویں آسمان پر۔ سوال قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے مکہ۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس سے ہوگا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ سوال ہے کس جانور کو مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے بچھو۔ سوال کس وقت نماز کو چھوڑنا فرض ہے؟ جواب ہے جب بندہ نشے کی حالت میں ہو۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب ہے ایک جن نے دی تھی۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟
جواب ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی